صحابہ کو اللہ نے معیار حق اور معیار دین اور معیار ایمان بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان قبول کرے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو اور اس کا پھر دعویٰ ہو کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اللہ نے صحابہ کو ترازو بنا دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے ایمان کو اس صحابہ پر تولو، صحابہ کے ایمان کے مطابق اگر تمہارا ایمان ہے تو تم مومن ہو، اور اگر صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر تمہارے ایمان کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے، اللہ کے ہاں اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہستیاں کہ قیامت تک صحابہ کو معیار ایمان بنا دیا، ایمان تولا جائے گا تو صحابہ پر تولا جائے گا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک بزرگ ہستی اور ایک عالی شان عالی مرتبت ہستی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو خلیفہ ثالث یا تیسرے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کو بہت زیادہ محبوب تھے، اتنے محبوب تھے کہ اللہ کے نبی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دی، اپنا داماد بنا لیا، اور پھر جب وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان بن عفان کی زوجہ محترمہ جب انتقال فرما گئی تو حضرت عثمان بڑے آبدیدہ اور بڑے غمگین ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری بیٹی دے دی۔ اللہ کا کرنا، اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ کہ جب دوسری بیوی حضرت عثمان کی فوت ہوئی، اس کے بعد حضرت عثمان روتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام ان سے فرماتے کہ بیویاں فوت ہونے پر مرد رویا تو نہیں کرتے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان عرض فرمایا کرتے تھے کہ سنو، میں بیوی کے فوت ہونے پر نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں، لوگ مجھے پہلے کہتے تھے یہ محمد کریم کا داماد ہے، اب یہ نسبت ختم ہو گئی ہے، اس بات نے مجھے رلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، کیونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اسی عثمان کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں، اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ایک ہم مسلمان ہیں، ہمارے ذوق اور شوق ہیں کچھ، کسی کا کیا ذوق، کسی کا کیا ذوق، کوئی مرغے پالتا ہے، میاں والی کے معاشرے کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بٹیرے پالتا ہے، کوئی ککڑ پالتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ ذوق اپنے پورے کرتا ہے۔ ایک ہمارے ذوق ہے، ایک ہمارے شوق ہیں۔ میں آپ کو آج حضرت عثمان کے 3 ذوق بتاتا ہوں، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لینا کہ عثمان کی جب محبت اور ذوق والی چیزیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں تو عثمان خود کتنے اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ 3 چیزیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہے، مجھے بڑا ذوق ہے 3 چیزوں کا، اور میرا جی چاہتا ہے میں یہ 3 کام مرتے دم تک کرتا رہوں۔ آپ بھی سوچیں پھر ہمارے ذوق کیا ہے؟ ہمارے ذوق یہ ہے کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی جگہ میرا بزنس اچھا چل جائے، یا میرا پیسہ بینک بیلنس کوٹھی گاڑی مکان یہ چیزیں میری اچھی ہوں، مجھے اچھا عہدہ مل جائے، یہ ہمارے ذوق ہیں، اور اسی پر ہم نے ساری زندگی کھپا دی، خود بھی چند ٹکوں کی خاطر،
چند پیسوں کی خاطر اپنی زندگی بھی کھپا دی، اپنی اولاد کو بھی اسی پہ لگا دیا۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم سب کا بچوں کو سکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میرے بچے کو اچھی پوسٹ مل جائے، اچھی نوکری مل جائے۔ کیا مطلب؟ پیسہ اچھا مل جائے۔ ہماری یہ منشا ہوتی ہے، ہمارے یہ ذوق اور ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ دیکھو صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذوق کی 3 چیزیں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ توجہ کرے، کیا کہتا ہے؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا کون سی؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اطعام الجیران، ایک، وکسوۃ العریان، 2، وتلاوۃ القرآن۔ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز اطعام الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا میرا ذوق ہے۔ ہمارے گھر میں تو مہمان آ جائے، ایک دن مہمان آیا، اگلے دن کوئی اور مہمان آیا تو ہم سے برداشت، نت میرے گھر مہمان، ہم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان کا ذوق سنیے نا ذرا، ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں، اطعام الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اسے پیٹ بھر کر کھلانا میرا ذوق ہے۔ اور پھر یاد رکھیے بھائیو، اپنے ذوق کی لاج رکھی۔ آج ہمارے ذوق والے حضرات بھی اپنے ذوق کی لاج رکھتے ہیں۔ کتوں کا ذوق رکھنے والے کتوں کو دودھ پلاتے ہیں، مرغوں کا ذوق رکھنے والے ان کو بادام اور بڑی قیمتی قیمتی چیزیں کھلاتے ہیں۔ ذوق کی لاج رکھتے ہیں نا، ذوق کی لاج رکھی جاتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اپنے ذوق کی لاج رکھی، اور ساری زندگی عثمان بن عفان کا دسترخوان کھلا رہا، لوگ آتے اور پیٹ بھر کر کھا کے جاتے، کبھی بھی عثمان نے اپنا دسترخوان بند نہیں کیا۔ مزید وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر کا ذوق وکسوۃ العریان، بے لباس لوگوں کو لباس پہنانا، یعنی تنگ دست اور غریب الحال لوگوں کی مالی امداد کرنا، یہ بھی عثمان کا ذوق ہے۔ آج میرا اور آپ کا ہمارا کیا حال ہے؟ ہم چاہتے ہیں دوسرے سے بھی چھین کے اپنے بچے کے منہ میں نوالا دیں، دوسرے نہ کھائیں اور میرا پیٹ بھرے، یہ ہمارا ذوق ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق ہے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ اور تیسرا ذوق وتلاوۃ القرآن، اللہ کے قرآن کی خوب تلاوت کرنا۔ آپ ذرا سوچئے نا، میں نے مختصر بتا دی، مزید تشریح کرتا ہوں صرف اس لیے کہ ابتداً آپ ذرا غور کریں، یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ہمارے اندر نہیں، حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے اندر نہیں۔ اللہ کا قرآن مسجدوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی شوکیسوں الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ بیٹی کو رخصت کرتے وقت ہم بیٹی کے جہیز میں قرآن کا نسخہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن نہ ماں باپ پڑھتا ہے نہ اولاد پڑھتی ہے قرآن۔ ایک وہ دور ہوا کرتا تھا
جب گھر گھر سے اللہ کے قرآن کی آواز آتی تھی، اور آج یہ دور آ گیا گھر گھر تو دور کی بات ہے، جیب جیب سے کنجروں کی آوازیں آتی ہیں، ہے نا ایسی بات؟ بڑا نامور مسلمان ہوگا، دین کا ٹھیکیدار ہوگا، اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھنے والا ہوگا، اس کے موبائل کی سٹوریج کو کھولو، اس میں بھی گند بھرا ہوا ہوگا، ہے نا ایسی بات؟ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ اللہ ہدایت ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ سوموار کو ہے انشاءاللہ، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس کے ذوق کی باتیں میں کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ اتنا بڑا مقام دیتا ہے جن کے ذوق بھی اعلیٰ ہو۔ کتوں کے ذوق والے کہاں، مرغوں کے ذوق والے کہاں، کبوتر بازی کرنے والے میاں والی کے دوستو ذرا غور کرو، ایک شخص بھاگتا ہوا کبوتر کے پیچھے جا رہا تھا، توجہ جس کے گھر میں ہو خدا را سمجھ جائے، وہ ایک کبوتر کے پیچھے بندہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے پیچھے شیطان بھاگ رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لو، قوم لوط سنو گے نام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان میں چند بیماریاں تھیں، چند جرائم تھے، ان جرائم میں ایک جرم مفسرین نے لکھا ہے کبوتر بازی بھی ان کا جرم تھا۔ خدا را یہ ذوق نہ پالا کرو، ایسے ذوق دلوں میں پیدا کرو جیسے صحابہ کے ذوق تھے۔ اللہ توجہ جی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اطعام الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا میرا ذوق ہے، پوری زندگی اسی معمول کو اپنائے رکھا اور اپنا دسترخوان غرباء فقراء اور بھوکوں کے لیے کھلا رکھا۔ ایک دن توجہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے گھر آئے، دروازہ کھٹکایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ آگے سے عثمان عرض کرتے ہیں امی جی آپ کا بیٹا عثمان ہوں، بتائیے بیٹا کیا کام ہے؟ امی جی اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان کافی دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول کو بھوک نے بے قرار کیا، بھوک کی وجہ سے بےتاب ہوئے، بے قرار ہوئے اور مسجد میں چلے گئے اور اللہ کے سامنے نوافل پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو نا نبی کے اس عمل پر، صرف کہانی یا واقعہ مقصود نہیں ہوتا، اس میں جو اصلاحی پہلو ہوتے ہیں ان کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے۔ توجہ ایسی نوبت اگر کسی پہ آ جائے، کوئی مصیبت کا وقت، کوئی ضرورت کا وقت، کسی مجبوری کے عالم میں ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں آتے اور نوافل پڑھ کے اللہ سے مانگتے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی فوراً انہی قدموں پہ گھر چلے گئے، وہاں سے خورد و نوش
کھانے پینے کا سامان بوریوں میں ڈالا، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اس کو بھی بوری میں ڈالا، سامان ساتھ غلاموں کو لیا اور سامان اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دوبارہ آ گئے۔ جب آئے دروازہ کھٹکایا، اندر سے پوچھا کون دروازہ کھٹکانے والا ہے؟ حضرت عثمان عرض کرتے امی جی آپ کا بیٹا آیا ہے۔ اللہ کے رسول کہاں پہ ہوں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا اسی طرح اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں مانگ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کرو نا، فرض جماعت 5-6 منٹ سے ذرا لمبی ہو جائے نا تو ہمارے نمازیوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے، نوافل ٹکرے مار کے ہم پڑھتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے یقیناً، ورنہ میں آپ اس بات پر ضرور گفتگو کرتا۔ رسول اللہ کو دیکھو، بھوک لگی ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ ذرا سوچئے نا، عثمان آیا چلا گیا، اس نے بکری ذبح کی، گوشت بنایا، نیا نیا ایکسپیرینس اب آپ کو ہوا ہوگا، تجربہ۔ یہ قربانی کے موقع پہ دمبا بکرا بنانے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں نا، اتنے 2 گھنٹے کم از کم۔ حضرت عثمان نے بھی اسی طرح، چلو ان کی طاقتیں زیادہ تھیں، وہ ماہر تھے، گھنٹہ تو لگا ہوگا نا، کم از کم گھنٹہ تو لگا ہوگا، آنے جانے کا فاصلہ بھی، سامان پیک کیا، اٹھایا، ساری چیزیں، آئے، آ کر دیکھا تو اللہ کے رسول اسی طرح نماز میں مشغول ہیں۔ یاد رکھیے نا، اگر اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہو، مسئلہ سمجھو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرو، ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھنا۔ یاد رکھیے گا، اگر اور آیتیں یاد ہوں اور سورتیں یاد ہوں، قرآن کی چند آیتیں اور یاد ہوں تو صرف قل هو اللہ کو بار بار ہر رکعت میں نماز میں پڑھنا مکروہ ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، قرآن کی سیر کیا کرو، کسی رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لی، کسی رکعت میں سورۃ بقرہ کی آخری 2-3 آیتیں پڑھ لی، کسی رکعت میں آخری 10 صورتیں، ایک رکعت میں 5 صورتیں، دوسری رکعت میں 5 صورتیں، اس طرح پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں جو عام اکثر لوگوں کو آتی ہیں ان کا اہتمام کرو، سورۃ ملک کا اہتمام کرو۔ حقیقت ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آج کا کلمہ گو مسلمان عملی زندگی سے دور ہٹ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ رات سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ سوچو تھوڑا انعام ہے، اور سورۃ ملک پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے عام بندے کے، حافظوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 3 منٹ کے اندر وہ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں۔ اہتمام کرو گے، چند دن دیکھ کے پڑھو، 10-15 دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں وہ محفوظ کر دے گا، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ کرو گے نا اہتمام اس کا، پھر وہی صورتیں جب یاد ہو جائیں، نمازیں لمبی پڑھا کرو، اللہ کو بڑی پسند ہے لمبی نماز، لمبے قیام والی نمازیں۔ اچھا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں ہیں، حضرت عثمان نے عرض کی امی جان کھانے پینے کا کچھ سامان لے کے آیا ہوں، یہ قبول کیجئے نا۔ دروازے کے اندر سے رکھ دیا، امی جان نے اٹھایا اور جا کر رسول اللہ کے لیے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے، بات سنو ذرا، بڑی قیمتی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے اور آ کر دیکھا گوشت پکایا جا رہا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا عائشہ یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کے نبی کی زوجہ نے سارا واقعہ سنایا، یوں عثمان آیا تھا چلا گیا، پھر سامان لے کے دوبارہ عثمان حاضر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا، توجہ، کھانا نہیں کھایا، دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور نوافل کی نیت باندھی۔
امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے دروازے حجرہ تھا نا گھر کا، میں نے حجرے سے جھانک کے دیکھا اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں عثمان کے لیے، اور کیا الفاظ فرما رہے ہیں؟ فرماتی ہیں اللہم انی رضیت عن عثمان فرزان الہ العالمین، عثمان پہ میں فرشوں پہ راضی ہو گیا، تو عرشوں پہ عثمان سے راضی ہو جا۔ عثمان بن عفان وہ ہستی ہے جس پر اللہ کا نبی بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اور نیکی کون سی ہے؟ اطعام الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیٹ بھرنا، فقراء کا، ضرورت مندوں کا پیٹ بھرنا عثمان کا ذوق ہے۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے نا، تو مدینہ میں ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، اس پر ایک یہودی اس کا مالک تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ یہودی کا کنواں ہے، تو اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ ایک محفل کے اندر اللہ کے نبی کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کے دوران گفتگو پیاس کی وجہ سے صحیح نہیں فرما سکتے تھے، تو حضرت عثمان اٹھے اور کنویں والے بندے کے پاس گئے اور کنویں والے بندے سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی کا چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے حضرت عثمان نے بتایا کہ ہمارے نبی کو پیاس لگی ہے تو مجھے ایک گلاس پانی کا چاہیے، چونکہ وہ یہودی تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا، وہ پکا ہو گیا۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا، وہ تو اور زیادہ دشمنی اور آگے ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا یار بات یہ ہے ہمارے نبی کو پیاس لگی ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، بتا اگر یہ کنواں تو بیچنا چاہتا ہے تو میں عثمان بن عفان یہ سارا کنواں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں، پر اپنے نبی کو پیاسا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی طرف سے مہنگے داموں، زیادہ ڈبل سے بھی کئی گنا زیادہ اس نے اس کنویں کی قیمت مانگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس یہ لے قیمت، اور آئندہ کے بعد یہ کنواں ہم مسلمانوں کا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے فوراً پیالہ پانی کا بھرا اور رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں ہیں، اللہ کے نبی کے قریب آئے، اللہ کے نبی آگے ہاتھ بڑھانے لگے تو حضرت عثمان بن عفان کے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ جس محبت سے میں پانی لے کے آیا ہوں میں چاہتا ہوں اسی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلاؤں۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عثمان کے ہاتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک تھے، حضرت عثمان کے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے پانی پیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس تیری نیکی کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اتروائے گا، حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا، لوگ آئیں گے، میں پیالہ بھر کے ابو بکر کو دوں گا، ابو بکر کسی کو پلائے گا، میں پیالہ بھر کے اس عمر کو دوں گا، صحابہ کو دوں گا، صحابہ لوگوں کو پلائیں گے۔ جب تیرا نمبر آئے گا عثمان اس وقت تو آئے گا قریب اور تو میں پانی کا پیالہ بھر کے تمہیں تیرے سامنے کروں گا، تو مجھ سے لینے لگے گا، میں کہوں گا عثمان دنیا کا وقت یاد کر، جس طرح تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا تھا، آج میں محمد تمہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ یہ وہ عثمان ہے جس کا ذوق ہے اطعام الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا عثمان کا ذوق ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے۔ ہم نے فریج بھر کے رکھ دیے ہوں گے، ٹھیک ہے، گوشت کے فریج بھر کے رکھ دیے ہوں گے، لیکن شاید اللہ کرے سب نے تقسیم کیا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا سارا تقسیم کر دو، شریعت نے ہمیں اس معاملے میں آزاد چھوڑا ہے۔ میں نے عید سے پہلے جو میں پہ اس بات کی وضاحت کی تھی، غالباً کی تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ 3 حصے کر لو، فقہا نے لکھا ہے سارے گوشت کے، ایک حصہ غرباء مساکین میں تقسیم کرو، دوسرا حصہ اپنے دوست احباب کو تحفتاً دو، اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھ لو۔ چلو ایسا نہیں ہو سکتا، آدھا تقسیم کر دو، آدھا اپنے لیے رکھ لو۔
لیکن کم از کم تقسیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ذوق بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی غرباء کو کھلانے والے بنیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، توجہ سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز آسمانوں سے فرشتہ اترتا ہے، توجہ، ہر روز آسمانوں سے فرشتہ اترتا ہے اور وہ دو دعائیں کرتا ہے۔ کتنی؟ بولو بولو، کتنی؟ دو دعائیں کرتا ہے۔ ایک دعا ہوتی ہے، دوسری بد دعا ہوتی ہے۔ دعا اور بد دعا کون سی؟ کہتا ہے الہ العالمین جو لوگوں پر اپنا رزق کھول دے، یعنی جو لوگوں پر لگائے، جو لوگوں پر خرچ کرے، الہ العالمین اس کے لیے تو اپنے رزق کے خزانے کھول دے، اور جو لوگوں سے رزق کے دروازے بند کرے تو بھی اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دے۔ یہ ہر روز دعا اور بد دعا ہوتی ہے، اس لیے یاد رکھو، دینے والے بنو، دینے والے بنو، جتنی بھی گنجائش ہو دینے والے ضرور بنو، لینے والے نہ بنو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے دربار کے فقیر ہو، اللہ کے دربار کے مانگت ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ہے جو غنی ہے، سخی ہے، حمید ہے، ساری تعریفوں کے لائق ہے، اس سے مانگا کرو، لوگوں سے نہ مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 3 ذوق ہیں۔ پہلا ذوق اطعام الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا میرا ذوق ہے، اور وکسوۃ العریان، اور بے لباس لوگوں کو لباس پہنانا میرا ذوق ہے۔ اللہ، حضرت عثمان کا پوری زندگی یہی مشغلہ رہا۔ ایک موقع پر غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے میں عثمان اکیلا دوں گا۔ کتنے؟ 300 اونٹ۔ اچھا، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اس کے بعد حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو اندازہ تھا اتنا دور کا سفر ہے اور اس سفر کے لیے یہ کم ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے دوبارہ اپیل کی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ اور دوں گا۔ اللہ، پھر اللہ کے نبی نے اس کو دعا دی، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ صحابہ سے کہا کہ چندے کی ضرورت ہے جہاد کے لیے۔ حضرت عثمان تیسری دفعہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ اور بھی دوں گا۔ 300 900 اونٹ۔ اچھا، حضرت عثمان نہیں بے خالی گل آئی ہماری طرح صرف بات کر دی، بے نمبر بنا دیے، نہیں، وہ پریکٹیکل اس طرح کرتے تھے، عملی زندگی ان کی اس طرح تھی۔ سارا سامان لے آئے، ایک تھیلی درہموں کی دیناروں کی بھری ہوئی ہے، اشرفیوں کی، اللہ کے رسول کی گود میں آ کے رکھ دی۔ یا رسول اللہ وہ سامان بھی ہے اور یہ درہم و دینار، یہ اشرفیاں بھی ہیں، اللہ کے نبی جی قبول فرمائیے، توجہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان تھیلی کو کھولا، اشرفیاں اور دینار اٹھائے،
اس ہاتھ میں رکھے، پھر اس میں پلٹے، کچھ سارے نہیں، کچھ ایسے اٹھا کر اس میں پلٹے، پھر اس میں پلٹے، اس طرح اللہ کے نبی ہاتھوں میں پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں معذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم او کما قال علیہ السلام۔ او لوگوں سن لو، آج کا یہ عمل عثمان کا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے آج کے بعد اگر عثمان کوئی غلطی کرے گا تو میں اللہ اس کو غلطی نہیں لکھوں گا۔ یہ ہے ذوق کتنا اعلیٰ، تو پھر مرتبہ بھی اتنا اعلیٰ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بھائیو شہادت عثمان کی نسبت سے فضائل عثمان ذکر کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے ساتھ ساتھ سبق بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے اساطیر الاولین کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ سمجھ کر سنیں اور مزے لے لینا، بلکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ سچائیاں اتارنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ جو نیک لوگ صحابہ کرام کو اللہ نے صفات دی تھی، اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ اللہ اب دیکھیے ذرا تھوڑا سا اور چلیے، یہ عثمان کتنا اونچا ہو گیا، کتنا اونچا ہو گیا۔ اللہ کے رسول جاگ رہے ہیں نا سارے، بس شانت نہیں ہو رہے، توجہ کریں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف اپنا رخ پھیرتے اور صحابہ سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لو سارے ساتھی، خواب جب بھی آئے، خواب جب بھی آئے اس کے لیے اصول یاد رکھو۔ خواب دو قسم کا ہو سکتا ہے، اچھا یا برا، ٹھیک ہے۔ خواب اچھا ہو سکتا ہے یا برا ہو سکتا ہے۔ اگر ہے برا خواب، کوئی گھناؤنا خواب ہے، ڈراؤنا خواب ہے، کسی میں کوئی آپ نے کوئی چیز ایسی دیکھی جو خطرناک ہے، کرٹیکل ہے، اس کے لیے اصول فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرو، بس اللہ پاک جتنی توفیق دے صدقہ کر دو۔ صدقہ کرو گے تو اس خواب کا اثر انشاءاللہ صدقے کی برکت سے اللہ ختم کر دے گا۔ جو مصیبت خواب میں دکھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اثر ختم کر دے گا۔ اور اگر ہے اچھا خواب تو ہر کسی کو نہ بتاؤ، اس بندے کو بتاؤ جس میں دو خوبیاں موجود ہو۔ کتنی؟ بولو بولو ذرا۔ یہ بات چیزیں میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائیں۔ سمجھو کتنی خوبیاں ہو؟ دو۔ پہلی خوبی کہ وہ بندہ خواب کی تعبیر دینے کا ماہر ہو۔ ہر بندہ خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا، ہر مولوی بھی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی طرف سے کسی پر خاص عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خواب، میں کہتا ہوں بھائی مجھے خوابوں کا نہیں پتا، کسی معبر سے پوچھو جو تعبیریں دے۔ تو بہرحال تو پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر دینے کا ماہر ہو، اور دوسری خوبی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی مخالفت نہ کرتا ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ کیوں؟ خواب اس وقت تک معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے۔ جب تعبیر دے دی جائے، غلط تعبیر دو تو خواب اسی طرح ہو جاتا ہے، اچھی تعبیر دو خواب اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ آپ کو بغض ہے یا اس کو آپ کے ساتھ بغض ہے، وہ اگر غصے میں آ کے غلط تعبیر دے گا آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے خواب اس بندے کو بتاؤ جو اچھا خواب جس میں دو کوالٹیاں اور دو خصوصیات ہوں، ایک وہ خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہو اور دوسرا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، بس تب اس کو جا کے خواب بتاؤ۔ ہر کسی کے ساتھ صبح اٹھ کے چائے پیتے پیتے بیوی کو بتا دیا راتی میں ایک خواب ڈٹھا ہے، بچوں کو بتا دیا، بہن بھائیوں کو بتا دیا، نہیں، نہ بتاؤ۔ اچھا خواب ہے تو کسی اچھے بندے سے پوچھو، جب تعبیر مل جائے اس کے بعد پھر بتا سکتے ہو، کسی کو بھی کوئی منع نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ سب کو سمجھ آئی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ فرماتے اور پوچھتے کوئی خواب کسی نے دیکھا ہو تو بتائے۔ صحابہ پوچھتے، بتاتے، اللہ کے نبی اسے تعبیر بتا دیتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا، پوچھا صحابہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج میں محمد کریم نے خواب دیکھا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ کیا ہے خواب؟ کیا ہے؟ فرمایا خواب یہ ہے کہ ہم کافی سارے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اکٹھے بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور حلق کرا رہے ہیں، یعنی عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، صحابہ کو بھی مسئلے کا پتہ تھا کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم اور وحی ہوتا ہے۔ رخت سفر تیار کیا، سامان وغیرہ تیار کیا، قافلہ تیار ہو گیا، 1400 صحابہ کا لشکر تیار ہو گیا۔ کتنے؟ 1400 صحابہ۔ آپ ذرا سوچو نا، کئی لوگ جاتے ہیں میں اپنے امام صاحب کے ساتھ، عالم کے صاحب کے ساتھ عمرے حج کے لیے جاؤں گا، مجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ جاؤں گا، کئی کہتے ہیں فلاں کے ساتھ جاؤں گا۔ بتاؤ ان بندوں کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے نبی کے ساتھ عمرہ کیا، جنہوں نے نبی کے ساتھ حج کیے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اچھا تو چل پڑے، چلتے جا رہے ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ جب پہنچے مشرکین مکہ کو اطلاع ہو گئی کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا قاصد بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ سمجھو ذرا، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں پہلے پارے میں ایک آیت آتی ہے، توجہ سے سنو ذرا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا بدبخت ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے؟ کون سے لوگ جو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کے گھر سے روکنے والے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ قرآن ہے، سورۃ بقرہ ہے، اور پہلے پارے کا آخری پاؤ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ فرمایا انہوں نے روکا، آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا، توجہ، سب کی توجہ ہونی چاہیے جی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بلایا، عمر تعال ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ عمر جاؤ مکہ میں اور مکہ والوں کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بغیر اسلحے کے صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارا راستہ نہ روکا جائے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ایک مشورہ ہے، توجہ، ایک میری رائے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بولیے نا عمر کیا رائے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ عثمان اسلام سے پہلے بھی مکہ کے اندر بڑا عزت دار تھا۔ کیوں؟ اس کا دسترخوان اسلام سے پہلے بھی کھلا رہتا تھا، پورے مکہ میں اس کا ایک نام ہے اور پورے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے یا رسول اللہ، اور ابھی تک اس کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے، میں عمر جلالی بندہ ہوں، اگر انہوں نے کوئی ٹیڑھی بات کی تو میں عمر برداشت نہیں کر سکوں گا اور معاملہ الجھ جائے گا۔ میرا مشورہ ہے عثمان کو بھیجا جائے، یہ ایک تو لہجے کا بھی بڑا نرم ہے، اس کا انداز بھی بڑا میٹھا ہے اور اس کا وہاں پہ عزت بھی بہت زیادہ ہے، اس کو بھیجا جائے۔ اللہ کے نبی کو یہ رائے بڑی پسند آئی۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھو،
اپنے آپ کو رب بھی نہیں کہنا چاہیے، توجہ، اور اپنے آپ کو نبی بھی نہیں کہنا چاہیے، توجہ توجہ ہے سب کی ہے، اپنے آپ کو رب بھی نہیں کہنا چاہیے، اپنے آپ کو نبی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اصل میں یوں ہے، ایک بندہ جا رہا تھا اللہ والے کی محفل سے اٹھ کے، اللہ کے والے کی محفل میں رہا کافی سال، تو کہا جی میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، کوئی دین کا کام کروں گا۔ تو جب جانے لگا تو اللہ والے نے اس کو نصیحت کی، بیٹا جا رہے ہو دو چیزیں ذہن میں رکھنا، ایک خدائی کا دعویٰ بھی نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا۔ تو اس نے کہا حضرت میں اللہ معاف کرے اللہ یعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ، اس کا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا خدائی کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہنا جو میں نے فیصلہ کیا بس یہی چلے گا، یہ تو خدا کر سکتا ہے، مخلوق کے فیصلے ٹوٹتے رہتے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ اور یہ کہ نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا، کیا مطلب کہ جو جملہ میرے منہ سے نکلا ہے بس یہی سچ ہے، یہ نبوت کی شان ہے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ سچا ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں معاشرے میں رہا کرو اس کے اندر تمہارے اندر لچک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، کسی کی رائے کو سن لینا چاہیے، کسی کے مشورے کو مان لینا چاہیے اگر اچھا مشورہ ہو تو، خدا نہیں بن جانا چاہیے، اور نبوت والا انداز بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ عقل مند، عمر نے مشورہ دیا فوراً مان لیا، ایسے ہی ہے نا؟ عمر کہتا ہے میں حاضر ہوں لیکن بہتر ہے عثمان کو بھیجا جائے، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب مکہ میں پہنچنے لگا، توجہ، حضرت عثمان چلا گیا، پیچھے سے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے کہا، توجہ، حضرت عثمان کے پیچھے بعض صحابہ نے کہا عثمان بھی بڑی قسمت والا ہے، توجہ، عثمان بھی بڑی قسمت والا ہے، اکیلے طواف کے مزے لے رہا ہوگا، اکیلا سائی کے مزے لے رہا ہوگا، اکیلا زمزم کے مزے لے رہا ہوگا۔ جب یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچا، میرے نبی کو والہانہ عشق تھا عثمان سے، اور عثمان کو بھی عشق تھا رسول اللہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا سن لو میرے صحابہ، میں محمد کا ضمیر نہیں مانتا، عثمان میرے بغیر طواف کرے گا یا سائیاں کرے گا، میں محمد کا ضمیر نہیں مانتا۔ اور سیم اسی طرح ہوا، حضرت عثمان پہنچے، ان کے سامنے رؤسائے مکہ کے وڈیرے لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا عثمان تیرے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، تو اگر چاہتا ہے تو جتنے مرضی ہے طواف کر، سائیاں کر، عمرے کر، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ہم تیرے آقا کو ادھر نہیں آنے دیں گے۔ قیمتی جملہ ہے، رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ عثمان بن عفان ان سے فرماتے ہیں او مکہ والوں سن لو، جو کام میرا نبی نہیں کرے گا میں عثمان کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ قیمتی جملہ ہے، بتاتا ہوں مزید سمجھ اب تب آئے گی آپ کو جب اس کی وضاحت کروں گا۔ جو کام میرا نبی نہیں کرے گا میں عثمان نہیں کروں گا، کیوں کہ نبی جو کام کرے گا وہی دین ہوگا، جو کام نبی کرے گا وہی دین ہوگا، اور جو کام نبی نے نہ کیا جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اللہ کی قسم وہ دین نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی ہے نا، چاہے وہ میلاد کے جلوس ہوں میرے نبی نے نہیں کیے وہ دین نہیں بن سکتے، چاہے کلوں پر پڑھی جانے والا قرآن ہو اللہ کی قسم نبی نے نہیں کیا تو دین، بولو بولو ذرا، دین نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے نا، جمعراتوں پہ جمعراتیں ہوں اللہ کی قسم نبی نے نہیں کیا تو وہ دین، ہاں میلاد ہو وہ میرے نبی نے نہیں کیا تو دین، وہی چیز دین بنے گی
रसूलुल्लाह ने की है या रसूलुल्लाह ने बताई है, ठीक है, वही दीन बनेगी। हज़रत उस्मान फरमाते हैं ये नहीं हो सकता जो काम मेरा आका ना करे और मैं करूं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, उन्होंने हजरत उस्मान के चंद दिन वहां पे आ गए और खबर मशहूर हो गई, कुतिला उस्मान, मुशरिकीन मक्का ने उस्मान को ही शहीद कर दिया। तो जो यहाँ पर चंद एक कीमती बातें हैं जी, अभी 7-8 मिनट रहते हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं टाइम के अंदर अंदर बात को समझा लूँ और बात समेट लूँ। तो जो अल्लाह के नबी तक पैगाम पहुँच गया, कद कुतिला उस्मान, उस्मान को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह के नबी को पता चला, अल्लाह के नबी ने 1450 सहाबा किराम को जमा किया और सबसे बात की, हमारे कासिद और मेरे दोहरे दामाद और हया का पैकर उस्मान, हया का पैकर उस्मान, आज हया रुखसत हो गया, आज हमारे मर्दों से भी हया चला गया, कमारी लड़कियों से भी हया चला गया, और सबसे बड़ा अलमिया, तवज्जो कीजिए ना, सबसे बड़ा अलमिया बाप से भी हया चला गया। अब्बा जी अपनी कवारी बेटी को टच मोबाइल लेके दे देता है, ये हया वाला काम है? मेरी समझ में तो नहीं आता, और किसी भी बाकिरदार बाहया बंदे की समझ में ये काम नहीं आता कि बेटी को, कवारी बेटी को या जवान बेटी को एंड्रॉइड और टच मोबाइल दे के बंदा बेफिक्र हो जाए। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, समझे? खुदारा इन चीज़ों पे ज़रा गौर किया करो। देखो, हयादार उस्मान, एक हदीस सुनो फिर बात पूरी करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा में तशरीफ फरमाए, जहां पर मेहमानों को आप अटेंड करते थे ना, वहां पे दरवाजा खटका और अल्लाह के नबी का ना ये कपड़ा मुबारक ऐसे था, पिंडली मुबारक, घुटने ना, ये आपको पता होना चाहिए, घुटनों की निचली इंतहा से लेकर नाफ तक ये सारा एरिया सतर और दिखाना हराम है, ठीक है? एक कच्चे पाक के थे, हाकी खेलना थे, ए तो अल्लाह माफ करे, इनको देखना भी हराम है, ठीक है? रेसलर्स वगैरह को की रेसलिंग देखना, इस किस्म के लिबास वालों की, वो भी हराम है। बहरहाल ये मौजू नहीं है, कभी पर्दे के हया के मौजू पर इंशाल्लाह बयान करेंगे तो फिर वजाहत करेंगे। जी तवज्जो, पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है, दरवाजा खटकाया तो पूछा कौन? अना अबू बकर, मैं अबू बकर हूँ। अल्लाह के नबी ने ऐसे टेक भी लगाई हुई है और कपड़ा भी ऐसे हटा हुआ है। अबू बकर आए, जो बातचीत करनी थी बात करने के बाद चले गए। अल्लाह के नबी वैसे ही बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खटका, मनदकल बाब, कौन है दरवाजा खटकाने वाला? अल्लाह के नबी ने पूछा तो आगे से कहते अना उमर, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। अल्लाह के नबी बैठे रहे, इजाजत दी, उमर अंदर आए। अल्लाह की नबी से जो भी बात करनी थी बात करके चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खटका, समझो, थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खटका। अल्लाह की नबी ने पूछा मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खटकाने वाला? आगे से कहते आना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, या रसूल अल्लाह मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूँ। वजह बड़ी कीमती बात है। अल्लाह के नबी ने जब उस्मान का नाम सुना फौरन सीधे होके बैठ गए, कपड़ा भी सीधा कर दिया और उस्मान को इजाजत दी। उस्मान अंदर आए, अपनी बात करने के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान चले गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह के नबी से सवाल करती हैं, मेरे अब्बा जी आए, आपने कपड़ा भी सही नहीं किया, टेक भी नहीं हटाई, बात की और मेरा अब्बा चला गया। उमर आया, आप इसी हालत में बैठे रहे। जब उस्मान आने लगा उस वक़्त आपने कपड़ा भी सीधा कर लिया और आप सीधे होके बैठ गए।
یا رسول اللہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے جملہ فرمایا، توجہ، اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا عائشہ عثمان وہ بندہ ہے، عثمان وہ بندہ ہے جب یہ زمین پہ چلتا ہے آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اور جس سے آسمانوں کے فرشتے حیا کریں میں محمد کیوں نہ حیا کرو۔ اللہ حیا کا پیکر عثمان بن عفان۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، پچھلی بات یاد ہے کون سی؟ 1400 صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا ہمارے قاصد کو اور میرے بھانجے دور داماد کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کی بدلے اور انتقام کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ توجہ کرو، بڑی قیمتی باتیں ہیں جی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ کرام نے 100% جتنے بھی صحابہ تھے، 1400 صحابہ کرام تقریباً 1400 سے زائد اور 1500 سے کم تھے، روایت میں آتا ہے، ان سب نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت کی ٹولیوں کی شکل میں آئے، ہاتھ رکھتے گئے، ہٹتے گئے، دوسری ٹولی آئی، ہاتھ رکھتے گئے، جب رکھ لیا سب نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں سنو یہ ہاتھ میں محمد کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ میں محمد کا ہے، ہاتھا ید عثمان، اور لوگوں سنو یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے نبی کو عثمان، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور پھر فرمایا دیکھو جس طرح تم 1400 لوگوں نے بیعت کی ہے اس طرح عثمان بھی بیعت کر رہا ہے تمہاری طرف سے، یعنی عثمان کی طرف سے میں محمد بیعت کر رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی اللہ نے اوپر سے حکم نازل فرمایا میرے پیغمبر ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں، اوپر عثمان کا ہاتھ ہے، ان سب ہاتھوں پر میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ اور پھر اعلان کر دیا، یہ جو آیت ہے میں نے پڑھی تھی خطبے میں، بات آخری کمپلیٹ مکمل ہونے والی ہے، توجہ، خطبے میں جو پڑھی تھی آیت، فرمایا لقد رضی اللہ، توجہ بڑی قیمتی بات ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو 1400 صحابہ کرام ہیں ان کو میں اللہ کا اعلان سنا دے۔ کون سا اعلان؟ فرمایا لقد، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، رضی اللہ، میں اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان مومنین سے، اذ یبایعونک، جنہوں نے عثمان کے لیے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ کمال دیکھو کمال، عثمان کا ذوق کتنا اعلیٰ، اس ذوق کی وجہ سے عثمان بن عفان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہو گیا۔ جن 1400 صحابہ نے عثمان کے بدلے کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ نے ان کو بھی، ان پر بھی اللہ راضی ہو گیا۔ یعنی صرف عثمان کی طرفداری کرنے سے، عثمان کی سائیڈ کرنے سے اللہ 1400 صحابہ پہ راضی ہو گیا۔ آپ ذرا سوچو عثمان کا کتنا مقام ہوگا ہے؟ اچھا بیعت مکمل ہوئی، تھوڑی دیر گزری، ادھر سے عثمان آ گئے، توجہ یہ اب جو بڑی قیمتی آخری جملے ہیں، ادھر سے عثمان تشریف لے آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، انت عثمان، تو عثمان ہے؟ نعم یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو خبر پہنچی ہے کہ تجھے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم تکلیف دینے کے لیے انہوں نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب ذرا سوچو، ہماری جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ ہے، ہر چیز کو ہر حال میں ہر وقت جاننے والا اکیلا کون ہے؟ غیب کا علم رکھنے والا کون؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے ہیں،
ہر چیز کو جانتے ہوتے. اللہ کے نبی صحابہ کو فرماتے یہ ایسی جھوٹی خبر ہے, مجھے پتہ ہے عثمان زندہ موجود ہے, لیکن نبی کو بھی پتہ نہ چلا. کیوں؟ ہمارا جو عقیدہ ہے پردوں کے پیچھے ہر چیز کو جاننے والا اکیلا کون؟ ایک اللہ کی ذات ہے. ایک مسئلہ اور بھی حل کرتا جاؤں. ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی, مکہ کی نبی علیہ السلام کے آخری ایام تھے کہ اللہ نے نماز فرض کر دی تھی. پتہ ہے آپ کو؟ 12 ہجری میں 12 نبوی میں نماز فرض ہوئی تھی. اس کے بعد سال ایک بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز فرض تھی. آپ کا کیا ایمان کہتا ہے صحابی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ صحابی نماز نہیں چھوڑ سکتا نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی نماز چھوڑ دے. اچھا اب اگلا سوال, حضرت عثمان نے مکے کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی یا نہیں؟ پڑھی ہوں گی نا, یقیناً پڑھی ہوں گی. اور اگلا سوال, اب سوال کے جواب دیتے ہیں ساتھ ساتھ. آپ کو پتہ ہے آخری التحیات میں, آخری تشہد میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو عبدہ و رسول تک پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا, لازمی ہے نا پڑھنا. جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. عثمان نے یہ جملے پڑھے ہوں گے نا التحیات للہ والے, پڑھے ہوں گے. التحیات للہ کے اندر ایک جملہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کے نبی پر سلام ہے. ایسے ہی ہے, اللہ کے نبی پر سلام ہے. آپ ذرا آپ سوچ سمجھ کے بتائیں, اللہ کے رسول کا سچا یار مکے میں نمازیں پڑھ رہا ہے, نماز میں یہ التحیات والا سلام بھی پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے زندہ ہونے کی حالت میں اپنے عثمان کا وہ سلام سنا؟ اگر سلام سنتے تو رسول اللہ فرماتے چھوڑو یار جتھے بھی ہے, عالم الغیب تو چلو میں نہیں ہوں, نبی علیہ السلام فرماتے عالم الغیب تو نہیں ہو, چلو عثمان جہاں پر بھی ہے وہ یار زندہ ہے, وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کا سلام مجھ تک پہنچ رہا ہے. کہتے نا اللہ کے نبی, اگر اللہ کے نبی پر سلام پہنچتا ڈائریکٹ تو اللہ کے نبی صحابہ کو فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صلاۃ و سلام ہوتا ہے یہ ہوتی ہے دعا, اور دعا سننے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ نماز میں سلام پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی, یا آگے جا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود پڑھے, یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر موقع پر صلاۃ و سلام پڑھے, یہ ساری ہیں دعائیں, اور دعائیں سننے والا صرف اللہ ہے, دعا اور کوئی نہیں سن سکتا. اگر سن سکتے ہوتے رسول اللہ سلام کو, صلاۃ و سلام سن سکتے ہوتے, اللہ کی قسم دنیا کی زندگی میں سن لیتے. جب دنیا کی زندگی میں عثمان زندہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے, اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا, تو وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی صلاۃ و سلام بولو صلاۃ و سلام نہیں سن سکتے. بس یہی عقیدہ رکھو کہ روزہ انور پر, روزہ مبارک پر جا کر جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, قطعاً اس وقت یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ سن رہے ہیں. اس وقت یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں سلام پڑھ رہا ہوں یہ دعا ہے, اور دعا میرا رب سنتا ہے, میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا تھا مدینے میں آ کر میری قبر کی زیارت کرنا, اور زیارت کے دوران میں نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. سن رہے ہو بات؟ ٹھیک ہے. باقی رہا مسئلہ ان چیزاں دے اندر نہ پائے کرو. عام جٹ بندے نو آکھو نا بھئی یار فوت شدہ زندہ پہ ہے, وہ کسی پاگل ہے؟ فوت شدہ زندہ ہے تو دفن کیوں کر رہے ہو؟ فوت شدہ بھی کہتے ہو زندہ بھی کہتے ہو, یہ بھی عقل والی بات ہے. اور مولویاں بڑا پکھنڈ بنا لے, انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. ہمارا ایک سوال ہے کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں, ایمانداری سے بتاؤ, قرآن مجید میں سورۃ تکویر کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن وہ بچی جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا دنیا میں, اس کو میدان میں لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا بیٹی بچی بتا
تیرے باپ نے تمہیں کیوں زندہ درگور کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا جرم تھا؟ آپ کو پتہ ہے زندہ عام بندے کو زندہ دفن کرنا حرام ہے، ایسا ہی ہے، عام بندے کو زندہ دفن کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، وفات کے بعد بھی زندہ تھے، اور لاکھوں صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں رسول اللہ کو زندہ دفن نعوذ باللہ کر دیا گیا، اور کوئی صحابی کس کیا نہیں۔ ایک تیرے میرے علیہ ایمان ہے، ایک تیرے میرے علیہ ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ کا ایمان ایسے ہے، اللہ کے نبی کا ایک یار ہے عمر، جس کی ہیبت سے کفر بھی کانپتا تھا، کھڑے ہوا منبر پہ، کہتا ہے اسمعوا واطیعوا، میری بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ آگے سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہتا ہے لا اسمع واطیعوا، نہ میں سنتا ہوں نہ تیری بات پہ عمل کرتا ہوں۔ حضرت عثمان چونک گئے، کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اس وقت تک نہیں سنوں گا، اس وقت تک عمل نہیں کروں گا جب تک تو مجھے ایک بات کا جواب نہ دے دے۔ کون سی بات؟ فرمایا کہ یہ جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ جو ہمارے مال غنیمت میں چادریں آئی تھی، اس سے تو لباس بن نہیں سکتا تھا، تو نے 2 چادریں کیوں لی ہیں؟ تیرا لباس کیسے بن گیا؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کھڑا کیا اور فرمایا بیٹا جواب دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک چادر سے لباس نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنے ابا کو اپنے حصے کی چادر بھی دے دی، تب جا کے ان ابا جی کا لباس بنا۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے اب عمر جو حکم کر ہم ماننے کو تیار ہے۔ اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلیل القدر شخصیات کو روک لیتے تھے، وہ رسول اللہ کو زندہ دفن ہوتا دیکھ کے چپ پڑے رہے۔ ایک توڑے میرے علیہ ایمان ہے، کیسا ہر کام غلط کو ہم دیکھتے ہیں اور چپ کر کے پڑے رہتے ہیں، خیر ہے یار، ہو رہا ہے یار، آپ پہ کوئی رکے سی۔ یہ ہمارا ایمان نہیں تھا، وہ صحابہ کا ایمان تھا، اور انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ امی عائشہ فرماتی ہے من جنت الفردوس ماوا، اما فاطمہ فرماتی ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سیدھی جنت میں پہنچ گئی، آپ کا جسم مبارک اپنے روضہ مبارک کی قبر جو ہے اس میں محفوظ ہے، معطر ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرتے وقت جو غسل دیا تھا، اس غسل کی وجہ سے جو قطرے جسم پر رک گئے تھے، اللہ کی قسم وہ قطرے بھی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ سمجھ آئی؟ بجلی بھی گئی تو ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ ایو الفاظ کو بول فرمائے۔